السلام علیکم۔ پی ٹی وی نیوز لاہور اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در حقیقت اور میں ہوں آپ کا میزبان توصیف احمد خان۔ آج ہم 3 موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ آخر کچھ رکاوٹوں کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس بھی منعقد ہو گیا اور یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ پھر پنجاب اسمبلی اور سندھ اسمبلی میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعلیٰ کا انتخاب بھی ہو گیا۔ آج کے پی اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا بھی انتخاب عمل میں آ گیا۔ بلوچستان میں بھی ایسا ہی عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ سیاسی سفر جو انتخابات کے بعد شروع ہوتا ہے نئی حکومتیں بنانے کا، وہ اپنی اگلی منزل کی طرف تیزی سے رواں دواں ہے۔ پھر دوسرا ہمارا موضوع ہے کہ کل نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے اپنی پارلیمانی پارٹی سے خطاب کیا۔ پھر ڈنر میں تمام ممبران اسمبلی کو ڈنر دیا، انہوں نے عشائیہ دیا۔ تو وہاں پر جو باتیں ہوئیں، کن چیلنجز کی بات ہوئی، کیا مضمرات، کیا آگے ان کے آبجیکٹیوز ہیں، کیا وہ گول حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ان پر بات چیت کریں گے کہ کیا پیغامات دیے انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی کے لیے۔ تیسرا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ کہ کچھ بھی پی ٹی آئی کو یا بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو آئی ایم ایف کو خط لکھنے سے باز نہیں رکھ سکا، چاہے بیک لیش آیا، لوگوں نے بے شک اس کو برا بھی سمجھا، لیکن وہ انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ اس کے پیچھے کیا مفادات ہیں، کیا مقاصد ہیں اور ہمارے لیے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں بطور قوم، ان تینوں موضوعات پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے۔ خالد فاروقی صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں۔ خالد صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک، شکریہ۔ شروع کرتے ہیں جی۔ قومی اسمبلی نے آخرکار حلف لے لیا، رکاوٹیں بھی پیدا ہوئیں، صدر صاحب نے اجلاس بلانے سے بھی انکار کیا، تو اچھا لگا دن آپ؟ بہت اچھا لگا، کمال دن ہے، جمہوریت کی فتح کا دن ہے۔ ہم پارلیمانی روایات کو آگے بڑھا رہے ہیں، ہم جمہوریت کو، سیاست کو، پارلیمانی سیاست کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے رکاوٹوں کا ذکر کیا، رکاوٹیں نہیں، ایک رکاوٹ تھی، ایک رکاوٹ، اور ایک رکاوٹ بھاری نظر آ رہی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ آخر عقل جو ہے اس نے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا اثر کیا ہے اور دلیل نے اثر کیا۔ فاروقی صاحب آئین بھی تو کلیکٹیو وزڈم ہے نا، تو وہ میں نے اسی لیے عقل اور دلیل دونوں کو ملا دیا، تو وہ آئین میں یہی چیزیں بیسیکلی دی ہوتی ہیں۔ اصل میں دیکھیے جی، معاملہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا، ایک ہمیشہ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام تر پروسیس کے باوجود ایک دوراہے پہ کھڑا رہتا ہے۔ دوراہا یہ ہے کہ آپ نے ادھر کون سا راستہ چننا ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ آپ ایک درست راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، آپ ڈی ٹریک ہونا چاہتے ہیں۔ ڈی ٹریک کرنے میں تو آپ کچھ ہمارے یہاں پہ ایلیمنٹس ہیں جو مہارت رکھتے ہیں، جو آپ کو ڈی ٹریک کر دیتے ہیں، اور پھر آپ ایک دن میں ڈی ٹریک جب ہوتے ہیں تو پھر آپ کے کئی سال اس میں گزر جاتے ہیں۔ میں یہی وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ رکاوٹ تھی، رکاوٹیں نہیں تھی۔ جب ایک رکاوٹ آپ کسی بھی وجہ سے پیدا ہوتی ہے یا پیدا کرتے ہیں تو پھر آپ کا سفر وہی چلتا ہے کہ ادھر سے کوئی رکاوٹ پیدا کر دیں، ادھر سے کوئی رکاوٹ پیدا کر دیں۔ لیکن جمہوریت کا یہ حسن ہے، پہلے تو اچھی بات کر لیں، پھر اس کے بعد اس پہ آتے ہیں۔ مسئلہ معاملہ یہ ہے کہ یہ چوتھی اسمبلی ہے، اور اگر آپ سمجھیں کہ اس کو 5ویں بھی مسلسل جو پارلیمنٹ ہے وہ کہا جا سکتا ہے 2002 کے بعد، تو عام طور پہ سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ کیونکہ وہ ڈکٹیٹرشپ کے دوران ایک اسمبلی جو ہے وہ الیکٹ ہوئی تھی اور اس دوران کام کرتی تھی، اس کو اچھا میں اس کو بڑا وائٹل سمجھتا ہوں، اس ڈکٹیٹر کو واپس لاتی ہے وہ پارلیمنٹ میں، کبھی میں ایسے ایگری کرتا ہوں، اور یہ جمہوریت کی یہ بھی ایک حسن تھا، یہ خوبی جمہوریت کی بڑی فتح تھی۔ اچھا، اور اس کے بعد جب یہ 4 اسمبلیاں آپ دیکھ چکے ہیں، چوتھی اسمبلی الیکٹڈ آ گئی ہے، تو میرے خیال کے مطابق اب کسی بھی شخص کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ اس پولیٹیکل پروسیس کو، سیاسی پروسیس کو اور جمہوری پروسیس کو اور پارلیمانی پروسیس کو، اس کو روک سکتا ہے۔ یہ پروسیس آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ اور میں نے جیسے کہا کہ آج کا دن جمہوریت کی فتح کا دن ہے، وہ اس لیے بھی کہ آپ دیکھیں نا کہ پورے پاکستان میں عوام 5 سال انتظار کرتے ہیں کہ ہم نے کب انتخابات آئیں گے، ہم نے اپنے نمائندوں کو منتخب کرنا ہے۔ اب نمائندے منتخب ہو گئے، نمائندے منتخب ہو کے 2 صوبوں میں آپ نے جو پارلیمانی کارروائی ہے وہ شروع ہو گئی، اور مرکز میں اس لیے رکی ہوئی ہے کہ جناب وہ پارلیمنٹ پوری نہیں ہوئی، تو ہم نے مزے کی بات اور بھی بتا دوں نا، پنجاب میں یہی موقف لیا گیا تو اسی پارٹی کے اسپیکر جو ہیں انہوں نے سابقہ پی ٹی آئی اور اب سنی اتحاد کونسل، انہوں نے یہ موقف ماننے سے انکار کر دیا۔ بالکل صحیح۔ قومی اسمبلی میں حالانکہ صدر مملکت کو پھر پارٹی پیچھے رہ جاتی ہے، یہ عہدہ ایسا ہے، لیکن کے پی میں انہوں نے یہ موقف نہیں لیا۔ کیسا دیکھتے ہیں؟ مزیداری کی بات نہیں ہے یہ؟ دیکھیے یہ تضاد ہے نا، بیسیکلی یہ سوچ میں اور آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے۔
اچھا اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں نے جو کام کیا ہے کے پی میں بھی اور پنجاب میں بھی جو کام ہوا یہ تو بڑا پازیٹیولی انہوں نے ایک اچھی سوچ کا مظاہرہ کیا. مرکز میں یہ تھا کہ آپ کی اسمبلی وجود میں آ گئی, اب اس میں ان کا ارکان کا اوتھ ہونا تھا, حلف ہونا تھا. اب حلف کو آپ روک لیں صرف یہ کہہ کے جس طرح سے سیاسی جماعتوں نے اپنی ایک جڑت کا, اپنے ایک اتحاد کا اور وابستگی کا, جمہوریت سے وابستگی کا مظاہرہ کیا ہے, اس میں مجھے بہت اچھا لگا. تمام پولیٹیکل پارٹیز نے, اور ایون وہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ایک اور پولیٹیکل پارٹی میں وہ شامل ہو کے پارلیمنٹ میں آگے بیٹھ گئے. تو اگر ان کو اعتراض کوئی نہیں ہے, نہیں ان کو اعتراض ایسے نہیں ہے, میں یہ بات کہہ اعتراض رہا ہوں ان کو تو ادھر قومی اسمبلی میں تو وہ انہوں نے حصہ بن, یہ بڑی ویسے خوشائند بات ہے کہ وہ پروسیس کا حصہ بن گئے. اسی کو خوشائند سمجھتے ہوئے وہ ہمارے ساتھ جی دھاندلی ہو گئی اور فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. اور آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن میں پٹیشن کتنی ہے, ہاں جی 12 سے 14. وہ کہتے ہیں جی نہیں ہماری سیٹیں نہیں, ایسی نہیں ہے, نہیں جی وہ کہتے ہیں جی 12 سے 14 پٹیشن ہے ٹوٹل, اور جی ہماری 180 سیٹیں جو ہیں وہ ماری گئی ہیں. میں مطلب کہ عذرائے تفنن کہہ رہا ہوں, اور یہ بلکہ یہ فگر انہوں نے کوٹ کیا اور شور بھی ڈالا ہوا. پھر ہم اپنے جو اگلے موضوع پر جائیں گے تو اسی سے مجھے توصیف صاحب اس بات سے بڑی ہمدردی ہے. دیکھیے, اور جہاں ہم جیتے ہیں وہاں دھاندلی نہیں ہوئی. نہیں مجھے دیکھیے, مجھے اس بات سے بڑی ہمدردی ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ ان کو حق ہے اظہار رائے کا, ان کو حق ہے جی, لیکن اس کے لیے متعلقہ فورم موجود ہے نا. تو فورم میں تو 12 لوگ میں جائیں, آپ الیکشن کمیشن میں جائیں, آپ الیکشن ٹریبیونلز بنے ہیں ان میں جائیں. اگر آپ کی وہاں سنوائی نہیں ہوتی تو آپ کے لیے فورم ہے, آپ ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں جا کے وہاں اپیل کر سکتے ہیں. صاحب وہی بتا رہا ہوں, وہ جو 180 سیٹوں والے ہیں وہ 12 پہ گئے ہیں, 12 کے لیے گئے ہیں. اچھا اب میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے نا, جس طرح سے آج کے دن میں یہ حلف کا پورا ہو گیا, وہ ایوان میں جو شور شرابہ بھی ہوا اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ روٹین میں ہے. اب کل کا دن بڑا اہمیت رکھتا ہے. ہاں جی, ہم اس طرف چلتے ہیں کہ کل, کیونکہ وہ دیکھیں نا جی اسپیکر کا, اچھا ہم سنتے تھے کہ یہ اسپیکرشپ شاید پیپلز پارٹی کو دی جا رہی ہے, لیکن میرا خیال ہے آہستہ آہستہ چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں. نہیں یہ چیزیں تو دیکھیں نا, جو دونوں بڑی پارٹیوں میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں اسپیکر کا ہوتا جو تھا وہ اس دن طے ہو گیا تھا کہ مسلم لیگ نون کے پاس رہے گا. اچھا, اور ایاز صادق جو ہیں بڑے مجے ہوئے پارلیمنٹیرین ہیں, بڑے کول, اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر مسلم لیگ نون ان کو کینڈیڈیٹ کے طور پہ لے کے آئی ہے اور انہوں نے اپنے کاغذات وغیرہ بھی جمع کروا دیے, پیپلز پارٹی بھی اس سے بڑی مطمئن ہوگی. جی بالکل, اتحادی ان کی کوارڈینیشن دیکھنے والی تھی جب خورشید شاہ صاحب پارلیمانی لیڈر تھے پیپلز پارٹی کے اور وہ اسپیکر تھے. اور اتحادی جماعتوں کا اس میں کوارڈینیشن اور اس میں ایک دوسرے پر اعتماد جو ہے, یہ پارلیمنٹ کو آگے بڑھانے میں اور سسٹم کو آگے بڑھانے میں اور سسٹم کو تحفظ دینے میں اس کا بڑا رول ہوگا. اگر اسپیکر کے عہدے پر دونوں بڑی جماعتیں جو ہیں جو حکومت سازی میں آئی ہیں وہ اتفاق رکھتی ہیں, اور یہ بڑا اچھا میرے خیال میں انتخاب ہے. اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کو, میں پوچھنے لگا تھا ڈپٹی اسپیکر کے لیے جی وہ مصطفیٰ صاحب ہیں جو سندھ سے ہیں, غلام مصطفیٰ شاہ جی وہ ہیں. اچھا, سندھ میں آپ غور کریں گے کبھی تو پرانے پارلیمنٹیرین جو ہیں ان کی فیملیز سے لوگ آگے آتے ہیں. جیسے مراد علی شاہ بھی آئے تو ان کے والد عبداللہ شاہ تھے. جی عبداللہ شاہ. تو یہ نفیسہ شاہ ہیں, نفیسہ شاہ ہیں, کامل شاہ صاحب کے ساتھ اس طرح اور بے شمار سیاسی خاندان ہیں. انہوں نے اپنے جو ان کی نئی جنریشنز ہیں وہ آئی ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. ہم اس کو موروثی سیاست نہیں کہہ سکتے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعض اچھے چہرے جو ہیں, پڑھے لکھے چہرے جو ہیں, وہ اگر پارلیمنٹ میں آتے ہیں اور پیپلز پارٹی کی جو اس صاحب مجھے تو ویسے بھی اس سے اتفاق نہیں ہے. موروثی سیاست پہ مجھے اور آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے تو ہم ووٹ نہ کریں. بھئی ان کی کانسٹیچوئنسی کے لوگوں نے وہ لوگ ان کو الیکٹ کرتے ہیں, بالکل صحیح بات. تو اس کے بعد یہ بحث ہی لا حاصل ہو جاتی ہے, کبھی یہ کوئی فضول بات ہے نا. اچھا, اب جو اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر پرائم منسٹر کا انتخاب بھی ہے. کے پی خیبر پختونخوا اسمبلی, وہاں بھی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا بھی انتخاب ہو گیا ہے. ہاں جی, یہاں پر بھی وہ میرا خیال ہے پنجاب اور سندھ کی طرح ایک ہی پارٹی بنانے جا رہی ہے. نہیں, اب وہ وہاں پہ علی امین گنڈاپور ہیں خیبر پختونخوا میں, اور حشام انعام اللہ جو ہیں وہ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر نہیں, وہ ان کے مقابل میں الیکشن امیدوار قائد ایوان کا. تو ابھی یہ جو اپنا ویسے وہاں کیا پوزیشن کیا ہے, میرے خیال 9 پوزیشن تو ظاہر ہے کہ جو آزاد ارکان جو شامل ہوئے تھے سنی اتحاد کونسل میں, ان کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے, اور اچھی بات ہے. جن کی پوزیشن مضبوط ہے وہ اپنی حکومت بنائیں اور صوبے کو چلائیں, اچھی بات. لیکن یہ نہیں بات, میں یہ بات آپ کو عرض کروں,
میں ابھی سے معذرت کے ساتھ کہ اگر ہماری سیاسی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس نے ماضی میں اگر کوئی رویہ اپنا رکھا ہے تو جب اس کو ذمہ داری ملتی ہے، جیسے سی ایم کے عہدے کے لیے جن کو نامینیٹ کیا گیا گنڈا پور صاحب کو کے پی میں، تو میرا خیال ہے کہ وہ قابل قبول شخصیت کے طور پر سب کے سامنے آئیں گے، اور وہ جو ان کے اوپر اعتراضات اگر دوسری ان کے مخالفین کو ہیں، ان اعتراضات کو دور کر کے پورے صوبے کا وزیر اعلیٰ بن کے خالد وہ صاحب، پبلک کو پاپولر سیاست کا بڑا ڈائلما ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ہم اس موضوع پر بات چیت بھی کر چکے ہیں۔ ہاں بالکل کر چکے ہیں، لیکن میرا خیال ہے، میری تو دیکھیں میری خوش فہمی، ہماری دعا ہے، میری اس بارے میں خوش فہمی رہتی ہے کہ وہ اس سے نکل آئیں اور اب اپنے صوبے کو سرو کریں، اور اس صوبے کو جس نے اسے بے تحاشا ووٹ دیے ہیں، بالکل اب وقت یہ ہے کہ ان کو پے بیک کریں۔ آج ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے خط لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر کو کہ سینٹ میں 9 سیٹیں جو ہیں یہ خالی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن انہوں نے لڑے تھے، یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، کچھ اور سرفراز بگٹی صاحب ہیں، سجرانی صاحب ہیں، تو وہ سیٹیں جو ہیں وہاں پہ انہوں نے کہا کہ الیکشن فوری طور پہ کروایا جائے، سینٹ کا الیکشن جو ہے یہ 9 سیٹس خالی ہوئی ہیں، اس میں زیادہ میرے خیال بلوچستان کے لوگ ہیں، بلوچستان کے بھی ہیں، کے پی کے بھی ہیں، کے پی کے بھی ہیں، پنجاب سے بھی ہیں، جیسے یوسف رضا گیلانی بھی پنجاب سے ہیں، سندھ سے بھی ہیں۔ بلوچستان میں تو ہمیشہ کی طرح، اکثر اوقات کی طرح وہ بن رہی ہے مخلوط حکومت، اس میں بھی دونوں پارٹیز یہی، ان میں دیکھیے بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، یا ان کے ساتھ کوئی اور پارٹی بھی شامل ہے، اور سپیکر ان کے جو اس وقت جو الیکٹ ہو گیا ہے نہیں، یہ دونوں پارٹیز ہیں یا اس کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی اور پارٹی بھی؟ نہیں، میجر یہ 2 پارٹیز ہوں گی، باقی اگر میری تو یہ خواہش ہے کہ جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں ضرور ان کو شامل کریں، ان کو الگ نہ رہنے۔ بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ آپ یہ نہ کریں کہ جناب یہ اپوزیشن ہے، یہ حکومت ہے، وہاں پہ سارے پولیٹیکل ایلیمنٹس کو مل بیٹھنا چاہیے۔ لیکن اب 17 سیٹیں وہاں پہ پیپلز پارٹی کی ہو گئی ہیں، تقریباً 13 سیٹیں یا 14 سیٹیں جو ہیں وہ نون لیگ کی ہیں۔ اچھا، اب یہ دونوں پارٹیاں مل کے حکومت بنا سکتی ہیں، لیکن اگر وہاں پہ اسلام کی بھی ہے وہ ان کو بھی شامل کریں، اگر کہیں کسی کا اعتراض بنتا ہے تو وہ بھی آ جائے۔ چھوٹی جماعتیں جیسے وہاں پہ اسپیکر کا عہدہ جو ہے، وہاں ڈیولپمنٹ، اسپیکر کا عہدہ نون لیگ کو مل گیا، وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ اچھا، وزیر اعلیٰ کے انتخاب پہ ابھی تھوڑا سا اتفاق نہیں ہو سکا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بھی جیسے باقی معاملات میں ہو رہا ہے، سیاستدان کے پاس اور سیاست کے پاس حل تو ہوتا ہے۔ میں تو توصیف صاحب کل ایک سین دیکھ کے بڑا خوش ہوا، اسی لیے ہم ایک اور صاحب سے جو پولیٹیکل پارٹی کے ایک ہیڈ ہیں ان سے یہ ہمیشہ کہتے رہے، کل دیکھیے کیا کیا انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز نے، انہوں نے اپنا ایک ہیوی ٹیم بنائی اور ساری پارٹیوں نے اپنے اپنے لوگ اس میں شامل کیے، اور اس میں یوسف رضا گیلانی جیسے لوگ جو سابق وزیر اعظم رہ چکے، اور نون لیگ سے جو اسپیکر اور دوسرے بڑے سینئر لوگ، یہ سارے لوگ کس کے پاس گئے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، کہ جناب آپ ہم سے ناراض سیاست نام ہی انگیجمنٹ کا ہے، روٹھے لگتے پہ تو ان کو بنانے کے لیے چلے گئے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، دیکھیے دروازے پہ چلے گئے، نام ہی انگیجمنٹ کا ہے، گرے ایریا میں کام کرنے کا ہے، بلیک اینڈ وائٹ تھوڑی ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے ڈائیلاگ نہیں کرنا، اور جو ڈائیلاگ کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے، آپ کہیں یہ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ وہ مجھ سے یہ این آر او مانگتا ہے، بلکہ این آر او کیا، میں این او سی کہنے لگا تھا، تو وہ این آر او مانگتا ہے۔ تو یہ سیاسی راستہ نہیں ہے، یہ سیاسی طریقہ کار نہیں ہے، سیاستدان ایسے نہیں کرتے، سیاستدان گنجائش رکھتے ہیں، سیاستدان سپیس۔ اچھا، میں ایک اور چھوٹی سی ایک بات اور پھر ہم بریک کی طرف چلتے ہیں۔ بلوچستان میں عبدالخالق اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اسپیکر بنے ہیں۔ جی ہاں۔ ایک اور جو بلوچستان میں خاتون ہے غزالہ گولا صاحبہ، وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ خاتون کے طور پر وہ ڈپٹی اسپیکر ہیں۔ اسی طرح کے پی میں بھی سنی اتحاد کونسل کی طرف سے بھی خاتون ہے ڈپٹی اسپیکر کے طور پر، اور یہ بھی دیکھیے بڑی اچھی بات ہے۔ اور آپ کیا تاریخ رقم ہوئی ہے کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو سماجی تبدیلی ہے، اس میں ان عہدوں پر ان خواتین کا آنا، بینظیر بھٹو صاحبہ سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا آپ کو، اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج تک پوری قوم ایک نام کو بڑی عزت، ہم مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ قوم جو ہے اپنی خواتین کو اس طرح عزت دیتی ہے۔ چھوٹا سا بریک ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک، اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اپنی گفتگو کا سلسلہ اپنے دوسرے موضوع کی طرف لے کر چلتے ہیں۔
موڈی حکومت کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی تحریک کو کچلنے کے لیے ریاستی دہشت گردی کا مسلسل استعمال کر رہی ہے۔ بھارتی مصالحت کے باعث مقبوضہ جموں و کشمیر اپنے باشندوں کے لیے جہنم زار بن چکا ہے۔ قابض بھارتی افواج مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں کر رہی ہیں۔ بھارتی فوجیوں کو بے گناہ کشمیریوں کو قتل کرنے کی کھلی چھٹی دی گئی ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ خوش آمدید ناظرین۔ فاروقی صاحب، کل نواز شریف صاحب نے پھر کافی دنوں کے بعد خطاب کیا۔ الیکشن کے بعد وہ ایک دفعہ آئے وہ ایک سپیچ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد خاموشی تھی، اور پھر پارلیمانی پارٹی کو کل انہوں نے خود ہیڈ کیا۔ شہباز شریف صاحب نے بھی پہلے خطاب کیا اور پھر نواز شریف صاحب نے بھی۔ انہوں نے چیلنجز کی بات کی، تو کیا دیکھتے ہیں ان کی انرجی کو؟ شہباز شریف صاحب کو بھی بطور اگر وہ وزیر اعظم پاکستان بننے جا رہے ہیں، امیدوار ہیں، اور پھر نواز شریف ان کے بڑے بھائی 3 دفعہ کے پرائم منسٹر، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ادراک ہے اور انہوں نے ان چیزوں کو نشاندہی کی ہے، ان چیزوں کی کو جو آگے چیلنجز آنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے تو اسی صاحب، اس میں ایک پھر اس میں مثبت بات اور اچھی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اپنی لیڈرشپ پر اعتماد رکھتی ہے، اور اسی لیڈرشپ نے کل سپیکر کا عہدہ جو تھا اس کے لیے ایاز صادق صاحب کو ان کو نامزد کیا، یعنی نواز شریف صاحب نے۔ انہوں نے پرائم منسٹر کے عہدے کے لیے جو پارٹی فیصلہ کر چکی تھی، شہباز شریف صاحب کو دوبارہ انہوں نے ان کے نام کی توثیق کی اور ان کا دوبارہ اناؤنسمنٹ کر دی۔ لیکن اچھا، انہوں نے میرے موقف کی بھی تائید کی ہے، اور آج پہلی دفعہ شاید کل وہ انہوں آپ نے بتا دیں کیا موقف ہے؟ میرا موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جو پچھلی جو گورنمنٹ ہے، جس کے بارے میں بڑا پروپیگنڈا کیا گیا کہ مہنگائی ہے، فلاں ہے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، میں کہتا ہوں کہ یہ شہباز شریف صاحب کا حوصلہ تھا۔ یہ دراصل کامیاب گورنمنٹ ہے جو کہ وہ آگے عوام کو شاید بتا نہیں سکے کہ آپ ملک کو کہاں سے کھینچ کے واپس دوبارہ پٹری پر لائیں۔ یہ میرا موقف ہے، اور یہ موقف جو ہے نا، میں اس سے ایگری کرتا ہوں۔ چلیں مطلب یہ ہے کہ فوری طور پہ آپ کو ہم دونوں ہو گیا پھر تو۔ اچھا، اس میں معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو ایک جملہ کہا ہے نا کہ 2 سال سخت فیصلوں کے ہیں، جی، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور اس میں میرا خیال ہے کہ اگر قوم کو پہلے بتایا جائے کہ جناب ہمارے سخت فیصلے کیا ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے مسلسل اگلے 2 سال 4 سال 6 سال بھی سخت فیصلوں کے ہیں، ہمیں اس کا ریوارڈ بھی مل سکتا ہے اور ملنا چاہیے۔ اور میرے خیال ہے پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے، یا جب وہ گورنمنٹ بناتی ہے، تو اس گورنمنٹ کا مقصد جو ہے، سب سے بڑا مقصد ساتھ ہی ہوتا ہے کہ وہ عوام کو سرو کس طرح کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں اب ہر حکومت کو، ہر پولیٹیکل پارٹی کو پتہ ہے کہ وہ اگر پرفارم نہیں کرے گی تو عوام کا جواب جو ہے، رسپانس جو ہے، وہ اچھا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، 1.5 سال کی گورنمنٹ، پی ڈی ایم پلس کی گورنمنٹ، جی ہاں، آپ نے بالکل قومی فیصلے کیے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جو تھوڑا بہت اکانومی کو جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم کتنی بڑی مشکل میں تھے، اور وہ صرف آپ عوام تک پہنچا نہیں سکے کہ بھائیوں کہ ہم کتنی مشکل میں ہیں۔ میرے کچھ دوست تھے پی ٹی آئی کے، جی، ان کے ساتھ بیٹھے ہم بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر شہباز شریف نہ ہوتے، ہم ہوتے تو ہم کیا کر لیتے؟ جی بالکل، ہمیں بھی تو یہی کر رہے تھے، وہ بھی تو سامنے ہی تھا، ہمیں بھی اسی طرح کے فیصلے کرنے پڑے۔ لیکن انہوں نے اصل ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس سے پہلے جو 2-4 سال آپ نے پالیسیز بنا دی، جس میں ملک کا بیڑا غرق بھی ہوا، جس میں آپ نے مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی پالیسی دی نہیں، بعض اوقات آپ نے کمزور پالیسیاں دی، بعض اوقات آپ کی پالیسی اچھی تھی، آپ عمل درآمد کرنے میں ناکام رہے، بعض اوقات آپ ملکی خزانے پر بوجھ بڑھاتے رہے صرف اپنی وقتی مقبولیت کے لیے۔ آپ آئی ایم ایف کے معاہدے سے بیک آؤٹ کر گئے اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ وہی خمیازہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم کا بھی دور گزرا، اس میں بھی، اور اس کے بعد میں شاباشی دیتا ہوں کہ جو نگران سیٹ اپ ہے، اس نے ان پالیسیوں کو جاری رکھا۔ یہ پالیسیوں کی کنٹینیوٹی جو ہے، اس نے آج ہم جہاں پہنچے ہیں، کل کی آپ نے 2 عالمی ادارے جو ہیں، موڈیز اور اس کا دوسری میں شاید فیچ کی رپورٹ ہے، دو اداروں نے 2 رپورٹ آئی تھی، موڈیز کی اور اس کے ایک اور ادارے کی، یہ دونوں اداروں کی جو رپورٹ ہے، یہ مستند ترین ادارے ہیں نا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب پاکستانی بانڈ جو ہے، ڈالر بانڈ جو ہے، یہ وہ مضبوط ہو رہا ہے،
اس کی جو ہے اس کی قدر جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور اسی طرح ان کا پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے یہ بہتر ہو سکتی ہے، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے یہ جاری ہے. اچھا، اور آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے یہ جس طرح سے جاری ہے، ہمارا وہ قرضہ بھی رول اوور کر دیا، قرضہ چائنا نے رول اوور کر دیا، سعودی عرب اور یو اے ای پہلے کر چکے تھے. اب یہ جو قرضہ رول اوور ہوا اس پہ آئی ایم ایف کا یہ معاملہ جو ہے یہ چل رہا ہے، اور اس کو تھوڑا سا مزید بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے. اگر یہ بڑھ جاتا ہے تو میرے خیال کے مطابق سخت فیصلے اپنی جگہ پہ، پاکستان ایک ٹریک پہ چل نکلے گا. اس ٹریک پہ آپ کو ابتدائی طور پر مشکلات پیش آئیں گی. اچھا، یہ پہلی دفعہ ہوا کہ نواز شریف صاحب نے پچھلی گورنمنٹ جو ہے شہباز شریف صاحب کی اس کو بھی اون کیا، نہیں تو وہ پہلے صرف پچھلی اپنی 2013 سے 18 والی گورنمنٹ کو اون کرتے تھے کہ ہم نے یہ کام کیا. تو انہوں نے یہ بھی بڑا کھل کے کہا کہ اگر میں ہوتا شہباز شریف صاحب کی جگہ تو جہاں ہم پہنچے ہوئے تھے وہ شاید میں نہ ایسے چلا پاتا. اس کی وجہ تھی نا کمپلیمنٹ کیا. نہیں، اس کی ایک وجہ تھی جب وہ نواز شریف کا وہ موقف تھا، اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ اس وقت حکومتی معاملات میں ایک مداخلت ہمیں ان سین سی نظر آتی تھی. جی، وہ مداخلت جو تھی اس کے نتیجے میں بعض معاملات طے تو حکومت بظاہر حکومت کرتی تھی، لیکن اس کی مجبوریاں ہوتی تھی. جو پالیسیز پہلے چلی آ رہی تھی انہی کو لے کے تو ان کو کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑ رہے تھے جو ان کی اپنی مرضی کے نہیں تھے. اچھا، اب جو میرے خیال کے مطابق جو سخت فیصلوں جن کا ذکر کر رہے ہیں جی نواز شریف صاحب، اس میں جو بہت بڑا معاملہ ہے وہ ہے کہ آپ کو مطالبہ ہے آپ کے اوپر عالمی مالیاتی اداروں کا کہ آپ بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافہ کریں، آپ پیٹرول کے نرخ جو ہیں ان کو بڑھائیں، اور آپ ڈالر کا اور روپے کا توازن جو حکومتیں قائم کرنا چاہتی ہیں اس میں مداخلت نہ کریں. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر گورننس بہتر دی جائے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں بالکل اس میں حق بجانب ہوں سمجھنے میں، کہ حکومت جو ہے وہ ایک تو مہنگائی کو کنٹرول کر سکتی ہے. ایک ہے انٹرنیشنلی مہنگائی. یہ میں اس میں ایک بلکہ آپ کے سامنے سوال یہ میں سامنے رکھتا ہوں. نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا، اور میرا خیال ہے ان کی عوام کی نبض پہ ہاتھ ہے، انہیں اندازہ ہے کہ ہمیں بجلی اور گیس کے بل کم کرنے ہوں گے. جی ہاں، ہمیں ڈالر کو نیچے لانا ہوگا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حکومتی مداخلت سے نیچے لانا ہوگا، یعنی کہ پالیسیز کے تھرو، اپنی گورننس کے تھرو، اچھی پالیسیز کے تھرو آپ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جاتے ہیں تو یہ آپ کو کم کرنا ہوگا. اچھا، اس میں ایک مزے کی بات ہے، جو نون لیگ کا منشور جو کہ میں کہتا ہوں لیٹ آیا اور انہوں نے ان کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑا، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ 2 سال میں ہم سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں گے مہنگائی، انفلیشن کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بریفنگز انہوں نے پہلے لی ہوئی ہیں، 2 سال کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ ہم مہنگائی کو پیچھے لے کے آئیں گے. اس وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں یہ، کیونکہ نواز شریف صاحب کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ زبانی کلامی ایسے بات نہیں کرتے، بڑک پہ ذرا کم یقین رکھتے ہیں، سینئر سیاستدان ہیں. تو منشور میں بھی اس بات کا ذکر ہے، اور وہی بات کل بھی کی گئی ہے تقریباً. دیکھیے توصیف صاحب، یہ جو لیڈرشپ اس وقت ہے نا پاکستان میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس سے میچور لیڈرشپ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں رہی. نواز شریف صاحب کر چکے، پیپلز پارٹی کا اپنا ایکسپیرینس ہے، ان کے پاس ایکسکیوز کوئی نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں. جی بالکل. اور یہ ہمیں بالکل نہیں اس میں کہنا چاہیے کہ اب اس کے باوجود وہ کہیں کہ جناب ہم یہ اس وجہ سے نہیں کر سکے. یہی تو بات ہے، میں نے یہی تو کہا پازیٹیو، وہ ایکسکیوز نہیں کر رہے. 2 سال کے لیے وہ کوئی میسج دے رہے ہیں، اور نہ صرف وہ کر نہیں رہے، ان کو بھی یہ پتا ہے کہ اس ایکسکیوز کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اچھا، اب ان کے پاس جو کام کرنے کے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر وہ ڈالر کو اپنی پالیسی کے تھرو وہ کم کر، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ نواز شریف صاحب کا جو پچھلا ٹینیور تھا اس میں بھی انفلیشن سنگل ڈیجٹ پہ تھی. جی بالکل. پھر اس کے بعد پھر اس میں اضافہ ہونا شروع ہوا اور پھر کنٹرول سے باہر ہو گئی، اور بعد میں کرونا بھی آیا اور ملکی معیشت بھی جس طرح سے ہماری جو ہے وہ پٹری سے بلکہ اتر مینیج ہوئی، ہم ڈی ٹریک ہو گئے. پٹری سے اترے نہیں، ہماری پٹری اکھاڑ دی. آپ دیکھیں نا آئی ایم ایف سے کیا ہوا معاہدہ آپ بیک آؤٹ کر جائیں ایک اسٹیٹ. نہیں، آئی ایم ایف سے صرف معاہدہ نہیں بیک آؤٹ کیا تھا. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کے سب سے بڑے اس فرینڈلی کنٹری کو جو ہمارا اکنامک معاملات میں، معاشی معاملات میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، نہیں وہ اس کے صدر کو پاکستان نہیں آنے دیا تھا. جی بالکل. اس کا صدر کا، چائنا کے صدر کا دورہ وہ کینسل ہو گیا تھا. سو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اب حکومت جو ہے وہ ایک تو اپنی اس معاشی پالیسیاں جو ہیں اس پر عوام کو اعتماد ملے، گیس اور بجلی کے جو بلز ہیں ان کا لوڈ کم کرنے کی کوشش کرے، اس کا ایک اور جو متبادل اس کا حل ہے وہ نکالے.
اس کا سب سے پہلا حل یہ ہے جو بڑی شارٹ مدت میں ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جتنے میکسیمم چھوٹے گھر ہیں ان چھوٹے گھروں کو آپ چھوٹے سولر جو ہیں وہ پرووائڈ کرنے جو کی کسی طرح سے، سولرائزیشن کی بات بلاول بھٹو صاحب نے بھی کی، مریم صاحبہ نے بھی کی ہے، لیکن دونوں کے منشور میں یہ بات نہیں ہے۔ نہیں دیکھیے یہ آپ کو کام جو ہے نا اس وقت کرنے پڑیں گے نا، آپ کو پبلک کے جو ڈے ٹو ڈے جو معاملات ہیں اس میں بھی آپ کو معاملات جو ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے، تو اس طریقے سے آپ کر کے یہ چیز ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی جو انرجی کا جو بنتا ہے آپ کے ملک کے اوپر پہاڑ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر حکومت کو اس وقت سب سے بڑی جو توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کا پچھلا پروگرام تو چل رہا تھا، نیا پروگرام بھی لے لیا، آپ مہنگے قرضوں سے اور قرضوں سے جان چھڑائیں۔ جب تک آپ قرضوں سے خواہ وہ مہنگے ہوں یا سستے ہوں خود انحصاری کی طرف نہیں جائیں گے، کرتے ہیں ٹرن اراؤنڈ کو، ہو سکتا ہے بالکل۔ وہ کیا کہتے ہیں، سیئنگ از بلیونگ۔ لوگ نواز شریف کی فیس ویلیو پہ جاتے ہیں کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ انہوں نے کر کے دکھائی ہوئی ہے اپنے ہر دور حکومت میں، تو وہ جو 2 سال میں ایک مسلمان ملک کی آپ کو مثال دوں، ہم کبھی کبھی انڈیا کی مثال دیتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ میں ہے، انڈونیشیا کی مثال دیکھیں، 10 سال پہلے یہ دنیا کی 7ویں بڑی معیشت بن چکا تھا، اور 2026 تک یعنی جسٹ آفٹر 2 ایئرس اور 2027 میں جب وہ داخل ہوں گے تو دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہوں گے۔ آبادی کا حجم دیکھیں ان کا کتنا ہے، لیکن ان کی پالیسیز میں تسلسل دیکھیں کتنا ہے، ان پالیسیز کی وجہ سے وہ اگر دنیا کی 5ویں بڑی معیشت رشیا کو پیچھے چھوڑ جائیں گے، وہ اگر بن سکتے ہیں تو وائی ناٹ پاکستان۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ نواز شریف صاحب کا یہ ایک اعلان ہوتا تھا پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانا۔ نہیں، انہوں نے ذکر کیا کہ اگر یہ ڈسرپشن نہ ہوتی، یہ معاملات خراب نہ ہوتے تو آج ہم G20 میں ہوتے، پاکستان جتنی تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ وہ بار بار انہوں نے اس بات کو کوٹ کیا، کل بھی انہوں نے کیا، لیکن وہ ہم اب یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ ماضی کا حصہ ہے، تو اب آگے چلیں، جو بھی خرابی پیدا ہوئی اب اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرا خیال ہے نواز شریف پہ لوگ اعتبار کرتے ہیں۔ میں تو کبھی جب پاکستان میں پرائم منسٹر کی بات ہوتی تھی تو نواز شریف صاحب کا ذکر ہوتا تھا، تو میں یہ کہتا تھا کہ دیکھیے آپ کو سیاسی طور پہ پسند کوئی شخص ہوتا ہے، آپ کی پسند میں آتا ہے، بعض اوقات کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن نواز شریف ایک ایسا چہرہ ہے جس کو جیسے عام مارکیٹ کی زبان میں نہیں کہتے کہ اعتباری چہرہ ہے، ہاں جی، وہ نواز شریف صاحب پہ پبلک کا بھی اعتماد ہے، اور جو کاروباری طبقے ہیں ہمارے ان سب کا بھی ان پر اعتماد ہے۔ اچھا، جب ان 2 طبقوں کا اعتماد ہو تو آپ اسی اعتماد کے سہارے اپنے ملک کی پالیسیاں ایسی بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اب نواز شریف براہ راست تو حکومت میں نہیں ہیں، لیکن آئی تھنک سو کہ جو نون لیگ واضح کر چکی ہے وہ یہ کر چکی ہے کہ نواز شریف اس حکومت کی ایک طرح کے یوں سمجھ لیں کہ مانیٹرنگ کریں گے۔ نہیں، پھر یہ ہے نا، صرف نواز شریف نہیں ہے، ان کے بھائی ہیں وزیر اعظم کے طور پر، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں، اور میرا خیال ہے مور اور لیس جو ان کی ٹیم ہے جس نے ہمیشہ ڈیلیور کیا وہی کیبنٹ کا حصہ ہوگی، ایسے نہیں ہے آپ کو؟ بالکل وہی لوگ ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ حتمی تو نام وہی دیں گے، جب آئیں گے سامنے تو اس وقت پتہ چلے گا، لیکن آئی تھنک سو کہ جو پی ٹی ایم کی جو حکومت تھی جس میں شہباز شریف صاحب تھے، وہ پالیسیز جو بنائی گئیں اس وقت، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ موجودہ عرصے میں سب سے بہتر پالیسیاں وہی رہی ہیں۔ اچھا، میں پتہ کس بات پہ خوش ہوں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ 2 سال مشکل فیصلے لینے ہوں گے، اور 2 سال میں مشکل فیصلوں کے بعد پھر آپ نے جس بات پر میں، کیونکہ نواز شریف کے بارے میں یقین پیدا ہوتا ہے جب وہ کوئی بات کرتے ہیں کہ 2 سال کے بعد پھر آپ کو مشکل فیصلوں کے بعد آپ کو ڈالر بھی حساب میں لانا ہوگا، اور حساب میں لائیں گے تو پھر آپ کی مہنگائی بھی کم ہوگی۔ پھر سنگل ڈیجٹ میں مہنگائی کا دعویٰ کیا ہے، کم کرنے کا، سنگل ڈیجٹ میں لانے کا افراط زر کا، اور پھر یہ کہ آپ کو بجلی کے بل اور گیس کے بل جو ہے وہ کم کرنے ہوں گے عوام کے لیے۔ یہ ان کا لیڈر کہہ رہا ہے، ان کا مینٹور کہہ رہا ہے۔ یہ جو ڈالر والا، تو مجھے تو اس سے کوئی تسلی سی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں نا، ڈالر والا جو معاملہ ہے نا، اس میں تو مجھے آنے والے دنوں میں مثال کے طور پر آئی ایم ایف کا ایک مطالبہ چل رہا ہے۔ آئی ایم ایف کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنی امپورٹس جو ہیں جن کو آپ نے بہت زیادہ ان کو بین کیا ہوا ہے یا کیپ ہے آپ کا، تو وہ امپورٹس اپنی شروع کریں۔ اچھا، امپورٹ جب شروع ہوگی تو آپ کا جو خزانہ ہوتا ہے اس پہ تھوڑا بوجھ آتا ہے، لیکن اگر یہ پیکیج ہو جاتا ہے، آپ پیکیج ہو جاتا ہے تو آپ سموتھلی کچھ چیزوں کو، یہ آپ کے لیے سب سے ضروری جو ہے، گارنٹی ہوتا ہے، سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پاکستان میں جو انڈسٹری ہے اس کا پہیہ چلے۔ جی بالکل، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انڈسٹری کا پہیہ چلے۔ اس وقت جو ہماری شرح نمو ہے وہ 2 پوائنٹ سمتھنگ کے اوپر چل رہی ہے۔ اگر میرا اپنا یہ خیال ہے، اور جو معاشی ماہرین بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری شرح نمو جو ہے یہ
3.5 پہ پہلے سال میں اور اس سے اگلے سال میں 4.5 پہ. تو ہم بات اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سموتھ ایک ٹریک پہ چلے جائیں گے اور پھر آپ اس کو جاری رکھ سکیں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک اور پھر ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف بڑھیں گے. ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی کو بہت فاسٹ اور سمارٹ بنا دیا ہے. اس جدید دور میں ٹیکنالوجی کی مدد سے اب آپ اپنی مرضی کے مطابق ایک نئی دنیا کریٹ کر سکتے ہیں. اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ٹیکنالوجی کی دنیا کی ایسی ہی انوویشنز اور انوینشنز کے بارے میں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ورچوئل ریالٹی، روبوٹکس، آٹومیشن، بلاک چین. دیکھیے ہاؤ دس ورلڈ از گوئنگ اسمارٹ ان اسمارٹ ورلڈ. خوش آمدید ناظرین. خالد فاروقی صاحب، تیسرا موضوع جو کئی دنوں سے چل رہا تھا اور پھر آخرکار وہ ہو کے رہا. بانی پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا کہ جناب یہ یہاں پر جمہوری ماحول نہیں ہے اور انتخابات جو ہیں وہ آپ آڈٹ کروائیں آئی ایم ایف کا آپ کے 30% سیٹوں پہ. تو آپ کے علم میں ہے کوئی آئی ایم ایف اور ملکوں میں کوئی ایسے فرائض سر انجام دیتا ہو یا اس کی یہ بھی ڈیوٹیز میں شامل ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے دوسرے ملکوں کی لیڈرشپ آئی ایم ایف کو ایسے معاملات میں لے کے ہی نہیں آتی. نہیں، ہماری بھی کوئی لیڈرشپ نہیں لے کے آئی سوائے اس لیڈرشپ. لے کے آئے ہیں بھائی، آپ کے سامنے خط لکھ دیا انہوں نے، آپ کے سامنے اور تمام تر بیک لیش کے باوجود. اور ہم نے سنا ہے کہ وہ بار بار اپنے لوگوں کو ڈانٹتے رہے کہ ابھی تک کیوں نہیں لکھا. کیا مقاصد ہے اس کی وجہ؟ دیکھیے نا، اس کی ایک تو دیکھیے وجہ میرے اپنے خیال کے مطابق پی ٹی آئی کے اندر جو میرے اپنے انفارمیشن بھی ہے، پی ٹی آئی کے اندر اس پر بہت شدید اختلاف تھا. ظاہر ہے. اور پی ٹی آئی کے کم از کم 4-5 ان کے مین لیڈرز جو تھے وہ یہ خط نہیں لکھنا چاہتے تھے. یہ ہے وہ پارٹی آمریت، یہ وہ پارٹی کے اوپر بھی آمریت ہے جس کی وجہ سے آپ نے اپنی پارٹی کو ایک ایسے اقدام پر مجبور کر دیا. نہیں، آمریت ہو گئی، مان لیا. کیا وہ شخص پاکستان کا شہری نہیں ہے؟ میں تو اور بھی سوال کرتا ہوں. میں اور آپ ایسا خط لکھیں تو کدھر ہوں گے؟ ظاہر ہے ہمیں تو شاید ٹریزن میں نہ کوئی پکڑ لے. تو یہاں پر صرف یہی کہ نہیں بہت برا کیا، بہت برا کیا. کوئی قانون بھی ہوتا ہے یہاں پر؟ نہیں، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں نا، یہ بیسیکلی چیز یہ ہے کہ یہ تو جو شخص اتنے ذمہ دار عہدے پہ رہ چکا ہو اور اتنی بڑی اس کا انفلوئنس بھی ہو پاکستان میں، اس کو خود ہی سوچنا چاہیے کہ اس نے کیا کیا ہے. کم از کم آپ جس بھی معاملے میں، کسی بھی معاملے میں آپ رعایت دے سکتے ہیں. یہ ایک ایسا معاملہ ہوا ہے جس میں کوئی شخص بھی رعایت دینے کے لیے آئی ایم ایف میں سب سے زیادہ سٹیکس جو ہے نا وہ امریکہ کے ہوتے ہیں obviously. اچھا، اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بھی امریکہ نے اور ویسٹ نے ہمارے خلاف سازش کی، انہی کا ہی زیادہ سٹیکس ہے. اور میں جی جو ہے وہ ڈی سی عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے مجھے فارغ کر دیا گیا. اندازہ کریں آپ، پہلے یہ ایک کام چلایا گیا، لوگوں کو یہ بات سنائی گئی، یہ نیریٹو بتایا گیا. اب اسی جس آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں جس میں امریکہ کے سب سے زیادہ سٹیکس ہیں کہ آئیں ہمارے انتخابات کو آپ دیکھیں. آپ کو پتہ ہے اس کا نتیجہ؟ یہ میں نے پہلا سوال سے آپ ایڈ کر لیں کہ آئی ایم ایف کے ذمہ کم سے آپ کو پتہ ہے کہ جو امریکہ کو یہ مطالبات کیے جا رہے تھے، اس کی لابنگ کون کر رہا تھا؟ جی، اس کی لابی کے لیے جو فرم رکھی گئی اس کے کس سے رابطے ہیں؟ اس کے اسرائیل سے بھی رابطے ہیں اور اس کے بھارت سے بھی رابطے ہیں. اب تو ایک لابنگ فرم نہیں ہے اور اب وہاں پہ جو مختلف ارکان کانگریس جو ہیں انہوں نے اپنے پریزیڈنٹ کو ایک خط لکھا ہے کہ پاکستان میں نئی حکومت کے حوالے سے کہ آپ تسلیم تب کریں جب یہ پہلے آپ یہ کر لیں. اچھا، اور وہ جو ارکان کانگریس ہیں وہ بنیادی طور پہ وہ حامی ہیں جن دو ملکوں کا میں نے نام لیا، ان کے لیے کام کرنے کے حوالے سے ان کا نام بھی مشہور ہے. تو اب آپ جب ان لوگوں کو پہلے آپ اس ملک کے عوام پر، اس ملک کی سیاسی جماعتوں پر، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ پر آپ نے پہلے یہ الزام لگایا کہ آپ نے امریکہ سے مل کے میری حکومت نکالی. جی، میرا یہی سوال ہے. ہاں جی، اور اسی کو آپ شکایتیں لگا رہے ہیں. اب آپ اس کے پاس پہنچ گئے اپنی شکایتوں کے لیے، اور شکایتیں آپ جس لیول کی لگا رہے ہیں وہ کسی حکومت کے خلاف نہیں لگا رہے، آپ ڈائریکٹ کام کر رہے ہیں پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کا. اور پھر ہماری یادداشت کمزور ہے. یہ انٹرویو دیتے رہے ہیں جب جیل میں نہیں تھے
تو وہ وہاں کی صحافیوں کو اور وہ کچھ آڈیوز بھی جو ہیں وہ آئیں کہ بھی آپ ہمارے اور لیے جواز دیکھیں نا، جواز کتنا کمزور پیش کیا جا رہا ہے کہ جناب کیونکہ آئی ایم ایف کا وفد جو تھا وہ جا کے ملا تھا آپ تو کو، ہمیشہ ہی ملتے ہیں. اچھا وہ ہمیشہ ہی ایسے ہوتا اچھا ہے. میں اب آپ کو ایک اور، یہ تو پہلی بات ہو گئی کہ اپنے ناظرین کے لیے بھی کہ ناظرین یہ آئی ایم ایف کا کام نہیں ہے، اب بالکل نہیں ہے یہ کام. ایک طرح کی، اب آپ کو کیا بتایا جائے اور کیا کہا جائے انہوں نے جو حرکت کی ہے. ایک اور بات، یہ پہلی حرکت نہیں ہے، میرا خیال ہے ہم نے سافٹلی ڈیل کیا اور بات آگے بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ. 2014 کا دھرنا، جی ہاں چائنیز صدر نہیں آ سکے، صحیح. پاکستان کو بڑی مطلب کہ شرمندگی کا سامنا کرنا شرمندگی پڑا. اور ہمارے مفادات 4 متاثر مہینے. ہوئے. بالکل. اچھا پھر آئی ایم ایف سے آپ کے مذاکرات دبئی میں کرنے پڑے اسی دھرنے کی وجہ سے. پھر اسی دھرنے میں اعلان ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف اس گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت نہ کرے، اس سے معاہدہ نہ کرے، اگر اس نے معاہدہ کیا تو آ کے ہم اس معاہدے کو آنر نہیں کریں گے. جی بالکل صحیح. یہ ایک تاریخ ہے. اس کے بعد جناب آپ آئی ایم ایف سے معاہدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں اور بجلی کی قیمتیں وہ ڈاؤن کر کے جاتے ہیں کہ بھی میں، وہ ان کا ایک وزیر تھا وہ کہتا تھا بارودی سرنگیں ہم بچھا گئے، وہی صاف کرتے رہے نا 1.5 سال. یہ ہو گیا. پھر آپ کا سابقہ فنانس منسٹر جو ہے وہ کے پی کے فنانس منسٹر کو کہتا ہے کہ جی آپ خط لکھیں. نہیں وہ تو دیکھیے، لیکن پنجاب کا جو فنانس منسٹر وہ پھنس گیا، اس نے نہیں کیا. توصیف صاحب وہ معاملہ تو باقاعدہ طور پہ ایک سازش تھی. یہ بھی ایک سازش، دیکھیں نا میں بتا رہا ہوں نا، یہ اس کا پارٹ 2 ہے. جی یہ پارٹ 3 ہے میرا خیال. پارٹ 3 نہیں پارٹ 2 درمیان میں جو ایک. اچھا پھر آگے سے ہمیں لیکچر جو ہے، یہ قرضے جو ہیں، یہ جی قرضہ لینا ہی نہیں چاہیے، میں خودکشی کر لوں گا، میں قرضے نہیں لوں گا. ابھی بھی یہ لیکچر سامنے آیا ہے جیل سے بھی کہ یہ قرضے جو ہیں یہ خرچ کر دیے جائیں گے اور یہ نمائندہ حکومت نہیں، فلاں ڈمکا، یہ ساری باتیں کر لیں. اور آپ کو پتہ ہے پی 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 اور نون لیگ کے دونوں پچھلے ادوار کو ملا کے اس سے زیادہ قرضہ جناب نے خود لیا تھا اپنی حکومت. اب اس کا حل کیا ہے بھائی؟ اور آئی ایم ایف سے اب اس کا حل کیا ہے؟ میں تو بڑا، میرا سخت موقف ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کا حل کیا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے سافٹلی ڈیل کرتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح کا واقعہ وہ ہوا تھا جب آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا، 3 وزراء کی طرف سے یہ سازش کی گئی مرکز میں اور کے پی پنجاب کے وزراء کو ساتھ ملا کے، کسی نے نہیں پوچھا. ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے تھی. آج بھی وہ کیس جو ہے نا اس کو دوبارہ لیا جائے. جی آج بھی اس کیس کو دوبارہ اٹھایا جائے اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں اس میں آپ دیکھیں جہاں پہ قانون میں کہیں کوئی گنجائش ہے، یہ نئی پارلیمنٹ بنی ہے، اس پارلیمنٹ میں نئی قانون سازی ہونی چاہیے کہ آپ ریاست کے مفادات کے خلاف، اگرچہ پہلے سے آئین میں موجود ہیں ساری چیزیں، لیکن اس کو زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ ان چیزوں کو بھی لے کے آنا چاہیے. خواہ وہ بانی پی ٹی آئی کا نام ہو یا کوئی اور شخص کرے، کوئی بھی شخص پاکستان کے مفادات کے خلاف اگر کہیں بیٹھ کے کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، کوئی کارروائی کرتا ہے تو اس کے خلاف فوری اور مخصوص مدت کے اندر خالد یہ صاحب کارروائی ریاستی مفادات کو براہ راست جو ہے وہ زک پہنچانے کی کوشش ہے. دوسرے ممالک کو جن کے بارے میں ہم کوئی غلام ہیں کی باتیں کرتے رہے، ان کو ہمارے معاملات جو اندرونی معاملات ہیں ان کے بارے میں ان میں مداخلت کی دعوت ہے. اور وہ وزیر اعظم نے بڑا ٹھیک کہا تھا کہ بھی ہم آپ کے انتخابات میں مداخلت کرتے ہیں، آپ کے تو وہ خود کے نہیں ٹھیک ہوتے. دیکھیں دوسرے اینڈ سے بھی دیکھنا پڑے گا. دوسرے اینڈ سے آئی ایم ایف کا موقف کیا آیا؟ آئی ایم ایف کا انہوں نے تو بالکل نہیں کیا. انہوں نے اس پہ اچھا یہ سوال میں کر لوں، انہوں نے تو اس وقت وہ ان کی ترجمان نے آ کے کہہ دیا، لیکن ابھی بھی وہ ای میل ہو گئی وہ جواب، لیکن تب تھا نا کہ بھی کیا ہے، کرنے لگے ہیں، سوچ رہے ہیں. کچھ لوگوں نے باہر جو لوگ لیڈر بیٹھے تھے انہوں نے کچھ سینٹی کا بھی مظاہرہ کیا، نہیں لکھا اور آخرکار لکھوا دیا گیا. اس پہ کہ کوئی مضمرات ہو سکتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی اثرات آ سکتے ہیں، کوئی آئی ایم ایف کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی پریشر آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے. یہ سکتا ہے کہ ہمارے لیے شرائط سخت ہو سکتی ہیں. جب ہمارے لیے شرائط سخت ہوں گی، شرائط جب سخت تو ہوں یہی گی، چاہتے ہیں. وہ ایک بات بھی سننے میں آتی تھی کہ یہ آ جائیں گے تو یہ معیشت ٹھیک کر لیں گے، جب معیشت ٹھیک ہو جائے گی تو پھر لوگ جو ہیں ان کی طرف ڈائیورٹ ہو جائیں گے، تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا، پھر مجھے کوئی نہیں پوچھے گا. تو پھر اسی سوچ، صرف اتنی سوچ کے پیچھے ریاست کے مفادات سے طرح کی کھیلا جا سوچ رہا بھی کام کرتی ہے. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو اگر پاکستان کے لیے سخت شرائط آتی ہیں تو جو پاکستان کو جو دیکھیے وہاں پہ آئی ایم ایف کا معاملہ ہو، آپ کو پتا ہے کہ وہ جو جس طرح پاکستان کو وہ گرے لسٹ میں رکھا جاتا تھا اس کی، جی فیٹف کی، فیٹف کی،
اچھا وہاں بھی ہمارے مخالف لابیاں جو ہیں وہ کام کرتی تھی, وہاں ہمارے دوست ممالک بلکہ اس کے ثبوت بھی سامنے آ گئے تھے, پاکستان کے دوست ممالک اس میں پاکستان کی مدد کرتے تھے. آئی ایم ایف والے معاملے پہ بھی آپ کو یاد ہے کہ جب پچھلی بار معاہدہ نہیں ہو رہا تھا, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب تھے, تو شہباز شریف صاحب کو خود ملنا پڑا تھا آئی ایم ایف کی, اور پھر ہمیں وہ شرائط ماننی پڑتی ہیں جو کہ مطلب کہ بنتی بھی نہیں ہوتی, بڑی سخت ہو جاتا ہے. تو وہ اگر اسی طرح کی شرائط جو ہیں وہ پھر پاکستان کے اوپر آتی ہیں تو نتیجہ تو اس کا عوام کو بھگتنا پڑے گا. عوام میں دیکھیے ایک بہت بڑا طبقہ انوسنٹ لوگوں کا بھی ہوتا ہے, وہ متاثر ہو جاتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ اس شخص نے جو کچھ کیا ہے اس نے ٹھیک کیا ہوگا. اور وہ جس جگہ سے وہ ہٹ کرتے ہیں اس پبلک کو, عام پبلک کو جنہیں معیشت کی پتہ نہیں ہے, اور کبھی ان کے ساتھ اصل میں کس نے یہ کام کیا ہے, تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو جس طرح آپ نے وہ دیکھا ہی ہے, وہ ڈیزائن سامنے بھی آ گیا کبھی. لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا جی کہ پاکستان کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے یقینی طور پہ, اگر کسی آپ فورم پہ جا کے اگر آپ کچھ ایسی شرائط منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, مجھے تو یوں لگتا ہے کہ آج صرف خط لکھا ہے, کل کو ڈیلیگیشن نہ کو چلا جائے, اگر کوئی ڈیلیگیشن چلا جاتا ہے یا مجھے لگتا نہیں کہ بھی آئی ایم ایف انٹرٹین کر رہی ہے, انٹرٹین نہیں کر رہی. مجھے بھی اب تک یقین یہی ہے. کل دیکھیں امریکن جو اسپوکس مین ہیں ان کا بھی جو بیان تھا وہ یہی تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان قرضوں والا جو ہے نا اس کو نجات ملے, اور پاکستان کی معیشت کے بارے میں انہوں نے کوئی اچھے خیالات کا اظہار کیا. پھر یہ تھا ان کا کہ ہم نے پاکستان میں تقریباً کوئی 4.5 کے 5 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے بجلی جو ہے مہیا کرنے میں ہم نے تعاون کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خارجہ پالیسی میں جو تبدیلیاں آئیں, جس طرح آپ نے دوست ملکوں کو ناراض کیا تھا, ان منفی جو ایکٹیویٹیز تھی ان کو آپ نے دور کیا, اور آپ نے پازیٹیولی اپنے تعلقات کی بحالی کی جانب قدم بڑھایا. آپ کے دوست ملکوں میں چائنا شامل ہے, سعودی عرب شامل ہے, یو اے ای شامل ہے, قطر شامل ہے, کویت ہے. یہ وہ ممالک ہیں جو پاکستان کی مشکل حالات میں, ٹرکی ہمارے محسن ہیں جی, ہمارے مدد برے حالات میں وہ ہمارے لیے اور پاکستان بھی ان کے ساتھ دوستوں والا ایک ہمیشہ رویہ رکھتا ہے. اسی طرح امریکہ اور یورپی یونین نے بھی بعض ایسے معاملات آئے ہیں جہاں پہ پاکستان کی بھرپور مدد کی ہے. یہاں فیشن کے طور پر ہم اینٹی امریکہ ہونے پہ بات کر لیتے ہیں, لیکن اگر آپ ان ملکوں کے ساتھ اپنی پالیسی کو درست رکھیں اور ان کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں سیاسی طور پہ اپنی جگہ پہ, معاشی طور پہ اپنی جگہ پہ, اور جو تعلقات ہیں اس میں قرضے سے ہٹ کے, امداد سے ہٹ کے آپ ہم سے ٹریڈ ہی بڑھاتے رہیں. دیکھیں ایک بات میں اور بھی ایڈ کر دوں, امریکہ نے آپ کو کبھی قرضہ نہیں دیا. ہمیں فیشن ہے ووٹ لینے کے لیے اینٹی, ہم کوئی غلام ہیں کر لیں, انہوں نے ہمیشہ ایڈ ہی دی ہے اور ہمیں ہیلپ بھی کیا, ایڈ بھی دی ہے, یا پھر یہ مختلف اداروں کے تھرو, دیکھیں مختلف اداروں کے تھرو, اور ہمارے اسٹریٹجک مفادات بھی ان کے ساتھ, ان کا جو قرضہ بھی ان عالمی مالیاتی اداروں کا جو قرضہ ہے اس کا انٹرسٹ ریٹ بھی دوسرے قرضوں کی نسبت بہت حد تک کم ہوتا ہے, تو وہ ملکوں کی معیشت کو سنبھالنے میں بھی کام دے سکتا ہے. اب میرے خیال میں اس وقت پاکستان کو جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کا جو خط لکھا گیا اس کو بالکل حکومت کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس سے لاپرواہی کرے, بلکہ ابھی سے اس کا اندازہ رکھنا چاہیے کہ کیا اس کے کوئی اثرات ہو سکتے ہیں. امریکہ کو جو اور باقی جو فرینڈلی کنٹریز جتنے میں نے بتایا جو اسٹیک ہولڈر ہیں آئی ایم ایف میں, اور پھر آئی ایم ایف کے جو اپنے حکام, میرا سوال پھر وہی ہے کہ یہ تو پھر جرتیں کچھ اور, کل کو کوئی اور آ جائے گا تو اس سے بھی آگے بڑھ جائے گا. چلے انہوں نے تو جو کر لیا, اس کو روکنا, اس کا سدے باب بھی ضروری ہے یا نہیں؟ بالکل ضروری ہے. میں نے اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جو ریل کی پٹری اکھاڑتا ہے اور یا اس کے ساتھ کوئی بم باندھتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ غدار ہے, یہ اس نے ملک کی جو سلامتی سے کھیلنے کی کوشش کی. یہ ملک کی سلامتی نہیں ہے. نہیں دیکھیے میں تو خیر غدار تھوڑا سا آپ نے میں تھوڑا اس کو سخت لفظ سمجھتا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آخرکار آپ آ جائیں گے اس بات پہ ہم سوچنے پہ. میں شاید نہیں ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ جو جس شخص نے بھی, جس لیڈرشپ نے بھی ایسا کیا ہے اس کو 10 بار سوچنا چاہیے, اور اس کے لیے سب سے بہتر راستہ پہلا یہ ہے کہ وہ قوم کے سامنے اپنے اس خط کی اور جو یہ رویہ اختیار کیا گیا اپنے اقتدار کے لیے یہ کام کرنا, یہ ملک دشمنی نہیں. دیکھیے ملک دشمنی ہے, میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ کہیں کم ہے. یہ دیکھیے جس چیز میں بھی آپ کے ملک کے اوپر ناجائز دباؤ آتا ہے, کوئی ملک دشمن جو لابیاں ہیں وہ آپ کے لیے مشکلات کا سبب بن سکتی ہیں. اور پھر آپ کے پاس 6-8 دن ٹائم تھا, بیک لیش آیا, آپ ریٹریٹ کر سکتے تھے. میں نے تو وہ بتایا کہ خود پی ٹی آئی کے اندر یہ سوچ تھی, اور بلکہ آپ کو یہ بھی بتا دوں انہوں نے سب کو اعتماد میں بھی نہیں لیا, کیونکہ جو سنی اتحاد کونسل, میں آپ کو بتاؤں سنی اتحاد کونسل جس میں یہ آزاد ارکان شامل ہوئے, ان کے جو لیڈر ہیں
ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب یہ خط جو لکھا گیا ہے اس خط سے آپ متفق ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے خط پڑھا نہیں ہے، مجھے ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ اس خط میں کیا لکھا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے جو سب سے قریبی اتحادی تھے اور جن کی پارٹی میں آپ اپنے تمام ارکان کو شامل کر رہے تھے، آپ نے انہیں بھی اعتماد میں نہیں لیا، یا آپ نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا۔ نہیں وہ سولو فلائٹ والا معاملہ سولو فلائٹ والا معاملہ اپنے لیے، اپنی کچھ سہولتوں کے لیے، اپنے مقدمات کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے بلیک میلنگ کے علاوہ میں تو اسے اور کوئی نام نہیں دے سکتا۔ نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں، بس لیکن یہ ہے کہ اس بارے میں کیا کہا جا سکتا ہمارا ہے، یہی وقت ہے۔ ختم ہوا چاہتا سر، بہت بہت شکریہ خالد فاروقی صاحب۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اس نصیحت کے ساتھ کہ اپنے دوست اور دشمن کی پہچان کیجئے۔ ہمارے لیے آگے کچھ مشکل حالات ہیں، انشاءاللہ ہمارا حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ اس امید کے ساتھ اپنے میزبان توصیف احمد خان کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔